ملاقات ہوئی ہے، اچھی ہے، امپورٹنٹ ہے، اور احسن ہے کہ بھائی سارے نکات رکھے پاکستان تحریک انصاف نے، جو 349 صفحات کے خط میں بھی لکھے، ود یو ایس بھی، ود پکٹوریل اور کچھ ایویڈنسز دوسرے بھی ہیں، ان تمام کے ساتھ رکھے ہیں. کیا کہیں گے آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے، پاکستان تحریک انصاف بحیثیت اپوزیشن جماعت 7 رکنی وفد ان سے ملا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انفارچونیٹلی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو پچھلے 4-5 سال کے اندر جس طرح سے پاکستان میں مطلب ہے کہ احتجاج کے نام کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے، پھر جس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ایک سلیکٹڈ حکومت بنا کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، پھر جس طرح سے دھرنے اس سے پہلے، پھر جس طرح سے لاک ڈاؤنز، اور جس طرح سے پاکستان میں نفرت کی سیاست کو پروان چڑھایا گیا، تو آج آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس بھی مجبور ہیں کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کو، جو کہ اب الحمدللہ سال ڈیڑھ کی محنت کے بعد اب معاشی طور پر بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے، تو اس ملک کو مزید بہتری لایا جائے. ظاہر ہے کہ جو ہمارا مطلب ہے کہ انصاف کا اور جو ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ سب سے بڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں شروع کی ہیں. اس میں وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملے ہیں، اپوزیشن کی پارٹیز کو بھی وہ ملیں گے، تو ظاہر ہے ان کے پاس ایک موقف آ جائے گا کہ سارے لوگ جو ہے ان کے ایشوز کیا ہیں، اور خاص طور پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز مختلف ٹائم میں سپریم کورٹ کو یا اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے. یہ ضرور جاتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ جس طرح کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھی کہ ظاہر ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کھل کے باتیں کی ہوں گی، اور قانون اور آئین کے اندر رہتے علی گوہر صاحب مجھے ایک کوشچن ہے نا، مجھے ایک سوال ہے، اس کی تشنگی آپ ختم کر دیں. اس سے چیزیں زیادہ متنازع نہیں ہو گئی؟ جب وزیر اعظم ملے 2 روز پہلے، اٹارنی جنرل ہمراہ تھے، وزیر قانون ہمراہ تھے، اور حاچیمہ بھی ان کے ساتھ ہمراہ تھے، تو اعلامیہ میں جاری کیا گیا جی معیشت سے متعلق گفتگو ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. بھائی آئی ایم ایف آتا ہے، وہ بھی معیشت سے متعلق چیف جسٹس سے بات کر رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، وہ بھی چیف جسٹس. بھائی منسٹری آف فائنانس کے کام بھی اب چیف جسٹس صاحب نے کر رہے ہیں. یہ تو حیرانگی والی بات ہے نا، چیف جسٹس کا کیا کام ہے معیشت سے؟ منسٹری آف فائنانس کے کام چیف جسٹس صاحب نے نہیں کرنے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے جس طرح سے حالات ہیں، جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سیاست کے نام کے اوپر کیے جاتے ہیں، جس طرح سے سلیکٹڈ حکومتیں بٹھا کر 4 سال پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا ہے، اور جس طرح سے ابھی بھی پارٹی کو لا اینڈ آرڈر کے حوالہ سے، اگر قانون اور انصاف کے حوالہ سے کوئی ان کی جائز شکایات ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے. اور وہ صرف وزیر اعظم کو نہیں ملے، وہ تو اپوزیشن کو بھی مل رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو مل رہے ہیں، وہ تو باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی مل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خندہ پیشانی ہے، یہ ان کی فراخ دلی ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو ادھر گفت و شنید ہوئی ہوگی تو وہاں پر ملک کے اہم قومی معاملات کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہوگا، وہاں پر ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے قانونی ادارے کردار ادا کر سکتے ہیں، ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں جو میری ایک کارکن کی حیثیت سے رائے ہے، ٹیکس سے ریلیٹڈ کیسز بھی ہو سکتے ہیں، ٹیکس سے ریلیٹڈ کیسز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جلدی سنوائی کی جائے، ایسی چیزیں تو ہو سکتی ہیں. بالکل ظاہر ہے کہ دیکھیں بے شمار کیسز ہیں، ہماری ریکوریز پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے ٹیکس ہوتے ہیں، اسٹے آرڈر کے پیچھے کیس چھپ جاتے ہیں اور رکے رہتے ہیں. اور اگر سپیڈی ٹرائل ہو 26ویں ترمیم کے بعد، اب تو ویسے بھی آئینی کورٹس الگ بن گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشائند قدم ہے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. اور ہم بھی ظاہر ہے ہم تو نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کیوں ملاقات کی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کی ہے تو بڑی خوشائند ہے، اچھی بات ہے، تاکہ یہ گلہ نہ کر سکے. لیکن اس کے باوجود شاید اس گلے کی وجہ سے کی ہے ملاقات. ان ملاقاتوں کی آڑ میں پھر بھی کوئی این آر او نہیں ملے گا. جو قانون اور آئین کے مطابق ہے، جو فیصلے چاہے وہ حکومتی پارٹی کے کسی بندے کا کیس ہو چاہے اپوزیشن کو، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ میرٹ پر ڈیسائیڈ ہوں گے.